السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس ٹول کو ہم ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے call.com۔ یہ ایک شیڈولنگ اپائنٹمنٹ اپلیکیشن ہے جسے آپ اپنے سرور پر بھی انسٹال کر سکتے ہیں۔ سیلف ہوسٹڈ سروس ہے یہ۔ تو تھوڑا سا میں اس کا اوور ویو آپ کو دیتا ہوں۔ تو فرض کریں میں کہتا ہوں کہ یہ جو 60 منٹ کی جو میٹنگ ہے اس کا پرویو کیسا آئے گا کلائنٹ کے پاس۔ تو جو بھی کلائنٹ اس لنک پہ آئے گا تو اس طرح کا انٹرفیس اس کو ملے گا۔ تو وہ دن سلیکٹ کرے گا، مثلا میں 20 سلیکٹ کر لیتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ 1 بجے مجھے آپ کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے۔ تو یہاں میں اپنا ای میل دوں گا۔ تو اس کے لیے میں ایک ٹیمپلیٹ لیتا ہوں، یہاں سے میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں لکھ دیتا ہوں آئی وانٹ ٹو میٹ یو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں کو گیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ای میل دیجیے گا، اس کا بھی نوٹیفیکیشن چلا جائے گا اور یہاں سے میں اس کو کنفرم کر دیتا ہوں۔ اس طرح آپ کی میٹنگ شیڈول ہو جائے گی اور اس میں آپ کو کسی کا لنک بھی ملے گا جو آپ اس دن ویڈیو کال کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ نوٹیفیکیشن آپ کے ای میل پر بھی ملے گا، آپ کے بھی اور آپ کے کلائنٹ کے ای میل پر بھی چلا جائے گا، اور جس میں ایک ویڈیو لنک بھی ہوگا اسی کا۔ اور اسی طرح ایک ریمائنڈر آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا اس دن جس دن آپ کی میٹنگ ہوگی، اس سے جو بھی آپ نے ٹائم سیٹ کیا ہوگا 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹے پہلے، وہ بھی آپ کو اس میں مل جاتا ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں اس کی انسٹالیشن کی۔ تو call.com کو ہم ڈوکر کے ذریعے انسٹال کریں گے تو اس بلاگ پوسٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو اس کو تھوڑا سا اسکرول کرتے ہیں تو یہ انسٹالیشن کا جو پارٹ ہے اس پہ ہم ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ منیمم آپ کو 20 سرور چاہیے، 20.04 LTS، اور اس کا 2 CPU کور ہونا چاہیے اور 4 GB اس کی ریم ہونی چاہیے اگر آپ پروڈکشن میں یوز کرتے ہیں۔ ڈوکر اور ڈوکر کمپوز کو آپ کے سرور پر انسٹال ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا سرور بناتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو میں نے سروس استعمال کر رہا ہوں وہ ہے ڈیجیٹل مشین۔ ڈیجیٹل مشین کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ میری طرح ٹیسٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $200 کا آپ کو فری ٹرائل دیتے ہیں 60 دن کے لیے، جو آپ اپنا ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کو آپ یہاں انفارمیشن دیں گے تو اس کے بعد $5 کاٹتے ہیں، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد جب آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو ریٹرن بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ $0 میں تقریباً 6 ماہ کے لیے آپ $200 استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ ٹیسٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھی آپشن ہے کہ آپ اس کی سروس کو استعمال کر لیں۔ تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جب اپنا اکاؤنٹ بنا لیں اس کے بعد ڈیبٹ کارڈ ویریفائی کر لیں تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے پاس آئے گا۔ تو یہاں سے آپ کریٹ پیج چلے جائیں اور ڈراپ لیفٹ پہ آپ کلک کر دیں۔ اس کا سیٹ اپ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، آپ آسانی سے اس کو بنا لیں گے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو ریجن سیٹ کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کسی بھی ریجن میں جا کے آپ سرور ڈپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پروڈکشن میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ وہ ریجن سلیکٹ کریں جو آپ کی لوکیشن یا آپ کے کلائنٹ کی لوکیشن کے پاس ہو۔ جیسے میں پاکستان میں ہوں تو میرے لیے جو زیادہ بہتر ہے وہ بنگلور ہے، اگر مجھے بنگلور، لیکن چونکہ میں ٹیسٹنگ کر رہا ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ USA میں ہے یا سنگاپور میں ہے یا لندن میں، تو میں ایسے ایز اٹ از رہنے دیتا ہوں۔ دوسرے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ اس کے ایک سے زیادہ ڈیٹا سینٹر ہیں مثلا سین فرانسسکو میں تو پھر آپ وہ بھی چوز کر سکتے ہیں۔ تو میں اسے بھی بائی ڈیفالٹ رہنے دیتا ہوں۔ تو آپریٹنگ سسٹم آپ نے Ubuntu سلیکٹ کرنا ہے اور کوشش کرنی کہ آپ نے LTS ورژن ہی چوز کرنا ہے، چاہے آپ 20.04 کر لیں یا 22.04 کر لیں۔ تو میں اس ویڈیو کے لیے 22.04 LTS ورژن کو استعمال کر لیتا ہوں۔ اگر ڈاؤنلوڈ ٹائپ اگر آپ نے سلیکٹ کرنی ہے تو اس میں آپ بیسک بھی کر سکتے ہیں اور ڈیڈیکیٹڈ CPU بھی کر سکتے ہیں۔ اوبیسلی جو ڈیڈیکیٹڈ CPU ہوتے ہیں تھوڑے سے مہنگے ہوں گے اور بیسک یہ ہوگا شیئرڈ میں، تو اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ ٹیسٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر پروڈکشن میں ہے تو کم از کم آپ کو ڈیڈیکیٹڈ CPU بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس میں پریمیم انٹل، اس میں SSD کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو NVMe SSD اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ان کی پرائس تھوڑی سی زیادہ ہے۔ اگر آپ ریگولر کریں گے تو SSD میں آپ کو کریں گے تو اتنا فرق نہیں ہوتا، اگر آپ SSD بھی اگر لے لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی اچھی آپ کو پرفارمنس دیتی ہے۔ تو اس میں آپ نے ایک سرور چوز کرنا ہے، تو میں اس ٹیوٹوریل کے لیے 2 CPU کور اور 2 GB ریم والا سرور استعمال کر لیتا ہوں، لیکن اگر آپ اس کا پروڈکشن میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم 2 GB ریم اور 4 GB ریم 2 CPU کور، اگر آپ پروڈکشن میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو 2 CPU کور اور 4 GB ریم والا سرور آپ استعمال کیجیے گا۔ اب تھوڑا سا نیچے اسکرول کرتے ہیں
اور بیک اپ اس کا چھوڑ دیں, بیک اپ کی ضرورت نہیں ہے. ایڈ والیوم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں ہم 2 طریقے کار ہوتے ہیں جس سے آپ سرور پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں, ایس ایس کی کے ذریعے اور پاسورڈ کے ذریعے. اگر آپ ایس ایس کی کے ذریعے کرنا چاہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, پروٹیکٹڈ ہے. لیکن اگر پاسورڈ کے ذریعے بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ یہاں کر سکتے ہیں. تو میں ایک پاسورڈ یہاں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ پاسورڈ آپ کہیں اس کو سیو کر لیجیے گا. اچھا, یہ آپ کے کام آئے گا. یہ پاسورڈ کو آپ کسی جگہ سیو کر لیجیے گا تاکہ اگر کنیکٹ کرنا ہو تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو. تو پاسورڈ ہم نے سیٹ کر لیے. اس کے بعد آپ نے ادھر کچھ بھی نہیں کرنا, یہ آپ کر لیجیے گا. اگر آپ مانیٹرنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے میٹرکس کی, یہ آپ ایز اٹ از بھی نہیں دے سکتے ہیں, اور آپ اس پہ کوئی مخصوص نام بھی دے سکتے ہیں. تو میں اس کو call.com دے دیتا ہوں, اور یہاں سے ہم اس کو کریٹ کر لیتے ہیں. یہ تھوڑی سی دیر لگے گی اس کو کریٹ ہونے میں, تو ہم تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں اس کا. تو اب ہمارا سرور آپ ہو گیا ہے. تو اس کی IP کو ہم نے یہاں سے کرنا ہے کاپی, اور اس کو ہم نے یہاں سیو کر لینا ہے. اور یہاں یہ چیز کے لیے کرتا چلوں کہ اس کا جو بائی ڈیفالٹ آپ کا یوزر نیم ہوگا وہ روٹ ہوگا. یہ 3 چیزیں ہم نے سیو کر لی. اس پہ ایک پاسورڈ ہے, اس کی IP ہے, اور اس پہ روٹ سرور ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ تھوڑی سی لمبی ہوگی, کیونکہ اس پہ تمام چیزیں میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا کہ کیسے کام کرنا ہے. کیونکہ مجھے اکثر کویسچن ایسے آتے ہیں کہ جس سے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو میپنگ کرنی نہیں آتی کہ ڈومین کے ساتھ کیسے میپ کرتے ہیں. تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اب اس سے اگلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب ہمیں ایک ڈومین چاہیے. تو اس کے لیے آپ اگر GoDaddy یا نیم چیپ ہے تو اس میں آپ کو ایک اے ریکارڈ بنانا پڑے گا, اور اس کو اس سرور IP کے ساتھ ہم اس کو میپ کریں گے اس ڈومین کو. تو چونکہ یہ ٹیسٹنگ ہے تو میں ایک فری کی سروس استعمال کر رہا ہوں, deno.com. اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اگر آپ ٹیسٹنگ میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ لنک آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں کرنا یہ ہے, اکاؤنٹ بنا کے آپ کو اس طرح کا انٹرفیس ملے گا, اور یہاں پھر آپ یہ گرین آئکن پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ اس پیج پر ریڈائریکٹ ہو جائیں گے اس کے کنٹرول پینل پہ. اس پر آپ نے DDNS سروس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے, اور آپ اس پیج کی طرف ریڈائریکٹ ہو جائیں گے. یہاں سے آپ ایڈ کر لیں, یہ آپ کو آپشن دیتا ہے, مجھے آپشن دیتا ہے, تو اس میں سے آپ کوئی بھی چوز کر لیجیے. میں یہاں سے چوز کر لیتا ہوں, یہاں میں لکھ دیتا ہوں call.com, اور یہاں سے اس کو ایڈ کر لیتے ہیں ہم. تو یہ ایڈ ہو گئی ہے. اب اس سے اگلا کام ہم نے یہ کرنا ہے, اس سرور IP کو یہاں سے کاپی کرنا ہے, اور یہاں ہم نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے. سیم یہی کام آپ نے نیم چیپ اور GoDaddy یا کہیں سے بھی آپ نے ڈومین پرچیز کی ہے تو اس کا اے ریکارڈ میں آپ نے سرور کی IP کو ہی ڈالنا ہے, اور یہاں سے اس کو آپ نے سیو کر دینا ہے. اب اس کو آپ نے یہ ڈومین کو کراس چیک کرنا ہے کہ کیا یہ آپ کی جو IP ہے یہ میپ ہوگی کہ آپ کی ڈومین کے ساتھ. تو اس کے لیے ایک سروس ہے DNS چیکر. تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا, اور اس کو آپ نے یہاں کرنا ہے پیسٹ, اور یہ جو بریکٹ ہے اس کو آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر دیں, اور یہاں سے اس کو سرچ کریں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام ریجن میں ایک ہی IP شو کر رہی ہے, وہ آپ کی سرور کی IP ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ڈومین ہے یہ پوری میپ ہو چکی ہے ہمارے سرور IP کے ساتھ. تو یہ کام مکمل ہو گیا. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس ڈومین کو ہم نے یہاں سے کرنا ہے کاپی, اور اس کو بھی ہم نے یہاں سیو کر لینا ہے. اب ہمارے پاس 4 چیزیں آ گئی ہیں. ایک پاسورڈ آ گیا سرور کا, سرور کی IP آ گئی ہے, روٹ یوزر بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے, اور ایک ڈومین آ گئی ہے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اب پٹی کو اوپن کرنا ہے, اور اس میں یہ سرور IP کو استعمال کریں گے ہم. اگر آپ کو یہ چیزیں آتی ہیں تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو ٹائم لائن دوں گا, جس سے یہ ہوگا کہ آپ جو سا سیگمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ڈائریکٹ وہ سیگمنٹ دے سکتے ہیں. تو یہاں سے ہم نے سرور IP کو پیسٹ کر دیا ہے. تو یہاں سے ہم اس کو اوپن کریں گے. اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے لاگ ان کیسے کرنا ہے. تو بائی ڈیفالٹ اس کا روٹ یوزر ہے, تو ہم نے اس کو روٹ کے ساتھ ایکسیس کریں گے, اور یہاں ہم اس کو پاسورڈ کو یہاں کاپی کرتے ہیں اور یہاں پیسٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا, اس کو ہم منیمائز کر دیتے ہیں اور اس کو ہم بڑا کر دیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کنٹرول ایل سے میں اسکرین کو کلیئر کرتا ہوں. یہ کافی چھوٹی فونٹ ہے, تو میں اس کو بڑھا لیتا ہوں. چینج سیٹنگ میں جاتا ہوں, اپیرنس میں, چینج میں,
تو اس کو ہم کر لیتے ہیں 20 اور یہاں سے کر لیتے ہیں بولڈ. اب آپ کو فونٹ کلیئر نظر آ رہی ہی ہوگی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہی ہے, اگر ہم اپنے بلاگ کی طرف جاتے ہیں تو ہم نے سرور تو لے لیا ہے اس پہ. اب ہم نے ڈوکر کمپوز کو انسٹال کرنا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ نیچے لنک دیا ہوا ہے انسٹال ڈوکر اینڈ ڈوکر کمپوز. اس پر ہم کلک کرتے ہیں تو ایک نئی ٹیب میں اس کو اوپن کر لیتے ہیں. تو یہ اسکرپٹ ہے جو ہمیں چاہیے ہوگا. یہاں سے ہم نے اس کو کرنا ہے کاپی اور اپنے ٹرمینل پہ چلتے ہیں اور یہاں ہم نے اس کو کر دینا ہے پیسٹ اور اس کو ہم نے کر دینا ہے انٹر. تو یہ کچھ ٹائم لے گا انسٹال ہونے میں. تو میں ویڈیو کو کرتا ہوں پوز اور جیسے ہی یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں. اگر آپ کو بھی اسی طرح کی کوئی آپشن نظر آتی ہے تو آپ نے جسٹ کرنا یہ ہے کہ اس کو ٹیب کا بٹن دبانا ہے آپ نے اور یہاں سے انٹر کا بٹن دبا دیں گے تو یہ دوبارہ ریسٹارٹ ہو جائیں گی. یہ دوبارہ ہے تو اس کو آپ دوبارہ اوکے. تو ہمارے تمام پیکیجز اپڈیٹ ہو چکے ہیں اور اس پہ ڈوکر اور ڈوکر کمپوز بھی انسٹال ہو چکا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہی ہے کنٹرول ایل کو پریس کریں گے اور اسکرین کو کلیئر کر دیتے ہیں. اب ہم نے کراس چیک کرنا ہے کہ کیا ڈوکر اور ڈوکر کمپوز سکسیسفلی اسٹارٹ ہوئے ہیں کہ نہیں. تو اس کے لیے کمانڈ طریقہ یہ ہوگا ڈوکر -v. تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ڈوکر کا جو ورژن ہے اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو 25.0.3 ہے. آپ ڈوکر کمپوز کو دیکھ لیتے ہیں. ڈوکر -compose -v. تو یہ دیکھیں ڈوکر کمپوز بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے. اب دوبارہ ہم کنٹرول کو پریس کریں گے اور ونڈو کو کلیئر کر دیں گے. اب ہم نے کرنا ہے اگلا کام. تو یہ بھی ہو گیا. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے اس کو کرنا ہے کلون. اس رپوزیٹری کو کنٹرول C کریں گے. یہ کاپی کر کے اس کو اپنے ٹرمینل پہ آ جانا ہے اور یہاں اس کو کر دینا ہے پیسٹ اور انٹر کر دیں گے. تو یہ دیکھیں ایلس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ رپوزیٹری انسٹال ہو چکی ہوئی ہے. اب ہم نے اسے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ انوائرمنٹ کی جو فائل ہے اس کو ہم نے یہاں سے کاپی کر کے بنانی ہے. یہ پھر آپ کے ٹرمینل پہ چلتے ہیں اور پہلے یہ دو کمانڈ جو ہے نا یہ ہم نے کاپی کرنی ہے یہاں سے. کنٹرول C اور یہاں ہم نے اس کو پیسٹ کرنا ہے. پھر آگے اس کو یہاں سے کاپی کریں اور اس کو یہاں پیسٹ کر دیں. اب ہم نے کرنا ہے نینو. اب ہم نے .env جو فائل ہے جو ابھی ہم نے بنائی ہے اس کو ہم نے ایڈٹ کرنا ہے. تو اس پہ سب سے پہلے طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ نیکسٹ پبلک ریسرچ کنسینٹ اس پہ آپ نے جا کے اس کو ٹرو کر دینا ہے. اچھا ایک چیز یہاں کلیئر کر دوں کہ اس کو آپ نے کمرشل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس کے پرسنل استعمال کے لیے ہی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ریسیل بھی نہیں کریں گے آپ اس کو. تو اس لیے اس کی کافی مسئلے ہیں. اگر آپ نے لائسنس لے لیا ہے تو پھر آپ کو یہاں سنسکرین دینی پڑے گی. آپ نیچے آ جائیں. تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں ہم نے ڈومین لکھنی ہے. جو نیکسٹ پبلک ویب ایپ URL ہے اس کی جگہ ہم نے دینا ہے اپنی ڈومین کو. یہ ہماری ڈومین ہے جس کو یہاں سے ہم نے دینا ہے کاپی کنٹرول C کے ساتھ اور یہاں کر دینا ہے پیسٹ. اور ایک کام اور کرنا ہے, اس کو ہم اسیس کریں گے ایس کے ساتھ, HTTPS کے ساتھ. اب نیچے آ جاتے ہیں ہم. اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا یونیکارن یوزر, یہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. میں car_com دے دیتا ہوں. پاسورڈ بھی آپ کو اسٹرونگ پاسورڈ رکھیے گا.
تو میں اس کو فی الحال 1 2 3 4 5 کر دیتا ہوں، لیکن پروڈکشن میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا کوئی اسٹرانگ پاسورڈ رکھیے گا، ٹھیک ہے جی. باقی چیزیں ایز اٹ از ہی رہنے دیں، اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا. ڈیٹا بیس گوگل پہ. اچھا، آپ گوگل کلینڈر کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں آپ API آپ کو دینی پڑے گی. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو باہر سے ایکسیس نہ کرے یا یہ آپ کے پرسنل استعمال میں رہے تو یہاں آپ نے اس کو 1 کر دینا ہے. اور نیچے آپ آتے ہیں تو اگر آپ کے پاس زوم کی ID اور سیکرٹ ہے تو آپ اس کو ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی کوئی آپ کی میٹنگ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو ویڈیو کال بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اچھا، ای میل نوٹیفیکیشنس، یہ آپ نے کوئی ویلڈ ای میل دیجیے گا تاکہ اس کو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہے. تو SMTP کنفیگریشن، اس میں آپ اس کی کنفیگریشن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اگر اپنا پرسنل سرور ہے تو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. جی میل کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور بھی کافی کم سروسز ہیں جن کے ساتھ آپ اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. تو میں اس کے ساتھ جی میل کے ساتھ اس کو کر لیتا ہوں. اور یہاں سے اس کا یوزر نیم، تو یہاں ہم نے اپنا ای میل دیکھتا ہے جس کے ساتھ آپ اس کو میپ کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ اس کو کنفیگر کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہی ویڈیو بند کر کے میں اس کو اپنا اوریجنل ای میل اور اپنا اوریجنل پاسورڈ دوں گا. تو فی الحال اس کو ہم 1 2 3 4 5 کر دیتے ہیں. اور باقی اس پہ کچھ بھی نہیں کرنا. تو میں اس کو یہاں سے Ctrl+X کرتا ہوں، Y کرتا ہوں اور انٹر کا بٹن پریس کر دیتا ہوں. اب اس سے اگلا کام ہم نے یہ کرنا ہے نانو ڈوکر کمپوز. اچھا، اس میں ہم نے نیچے آ جاتے ہیں. اس والیوم کو ہم نے یہاں سے کر دینا ہے ڈیلیٹ کنٹرول کی کے ساتھ. اور ایک اور کام کریں گے. اچھا، اس والیوم کو ہم نے ڈاٹ یہ کر دیں /. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ہمارے جو کرنٹ ڈائریکٹری ہے اسی میں یہ ڈیٹا بیس کا ڈیٹا کا جو ہے نا فولڈر بن جائے گا. تو یہ ہمارا بیک اپ ہمیں ایزیلی ایکسیسیبل ہوگا. تو باقی اس پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. اور ایک چیز آپ تو کلیئر کر دوں، اگر فرض کریں آپ کے 3000 پورٹ آلریڈی کسی سروس کے استعمال میں ہے تو آپ اس کو یہاں سے اس پورٹ کو چینج بھی کر سکتے ہیں. یہ والی پورٹ کو جو کولن کی اس طرف ہے، لیفٹ سائڈ پہ ہے. رائٹ سائڈ کی پورٹ کو آپ نے چینج نہیں، تبدیل نہیں کرنا. یہ صرف آپ نے اس پورٹ کو آپ نے تبدیل کر سکتے ہیں. کوئی بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کو اویلیبل ہو، آپ وہ اس کو اس کی جگہ چینج کر سکتے ہیں. باقی کوئی بھی چیز آپ نے نہیں چھیڑنی. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو کلیئر کر دوں، اگر آپ پروڈکشن میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ یہ پرزما کی جو سروس ہے اس کو آپ یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں. تو میں کنٹرول کی کے ساتھ اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہاں سے Ctrl+X کریں گے، Y کریں گے اور انٹر کا بٹن پریس کر دیں گے. اب آپ نے اگلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ڈوکر ڈیش کمپوز کر دیں یا آپ اسپیس دے کے کمپوز لکھ دیں، کیونکہ نئے جو ڈوکر کا ورژن وہاں اسپیس کے ساتھ بھی کمپوز ہو سکتا ہے. تو آپ -D. تو یہ کیا ہوگا، یہ انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی، اس لیے لگیں گی اس پروسیس کو. تو جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کنٹینر آپ پہنچ چکے ہیں. تو Ctrl+L کے ساتھ میں اسکرین کو کلیئر کرتا ہوں اور یہاں ڈوکر PS کرتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ car.com کا جو کنٹینر ہے وہ بھی آپ ہے، پوسٹس کا بھی سرور کنٹینر آپ ہے. تو اس میں جو car.com ہے وہ 3000 پورٹ کو استعمال کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک چیز یہاں اور بتاتا چلوں کہ ہمیں یہاں فائر وال کو بھی ایکٹیویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت بائی ڈیفالٹ جو ڈیجیٹل رشید ہے اور اسی طرح کے دوسرے جو پرووائڈر ہے جس میں لینوڈ ہے، ولچر ہے، کنٹیبو ہے، اپلوڈ ہے، ان میں بائی ڈیفالٹ وہاں پورٹس اوپن ہوتی ہیں. جو اگر آپ پروڈکشن میں ہے تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. اس لیے ہمیں سر وہی پورٹس کو اوپن رکھنا چاہیے جو ہمارے استعمال میں ہے یا ہماری سروس کے استعمال میں. باقی تمام پورٹس کو آپ نے بلاک کر دینا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو ہم اس ڈائریکٹری سے باہر آتے ہیں CD کر کے اور Ctrl+L کو پریس کرتے ہیں اور اس اسکرین کو کلیئر کر دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے UFW اسٹیٹس چیک کرنا ہے
کہ کیا ہمارے سرور پر فائر وال انسٹال ہے کہ نہیں ہے. اگر انسٹال ہوگی تو اس طرح کا آپ کو میسیج آ جائے گا اسٹیٹس ان ایکٹیو, تو آپ نے اس کو ایکٹیو کرنا ہے. اگر نہیں ہوگی انسٹال تو اس میں وہ کہے گا کہ آپ کا یہ جو پیکیج ہمیں فون نہیں ہوا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پھر آپ کو ایپ انسٹال UFW-Y یہ کمانڈ آپ رن کریں گے تو اس صورت میں آپ کو یہ سروس انسٹال ہو جائے گی. یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ کے پاس ان مینج سرور ہو. یہ زیادہ تر آپ کو گول ڈیڈی سے, نیم چیپ سے, اس طرح کے سرور ملتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی پیکیج انسٹال نہیں ہوتا. آپ کو بائی ڈیفالٹ تو آپ کو اس کو مینولی انسٹال کرنا پڑتا ہے. تو یہ ڈیجیٹل مشین ان آل ورچوئل پر آپ کو یہ آلریڈی انسٹال ہی ملیں گے. تو اب ہم نے اس سے اگلا کام یہ کرنا ہے, ہم نے سب سے پہلے پورٹس اوپن کرنی ہے جو ہمیں چاہیے. UFW allow 22 پر. اچھا, یہ ایسا سرچ کی پورٹ ہے جس سے ہم سرور کو ابھی کنیکٹ کیا ہوا ہے پارٹی کے ذریعے, تو یہ اس کی پورٹ ہے. اس کے علاوہ ہمیں پورٹ چاہیے 80 443 یا HTTPS کی پورٹ ہے. along 81, کیونکہ ابھی ہم نے اس کو ایسا سرٹیفکیٹ بھی ایشو کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں انجنس باکسی مینیجر کی ضرورت پڑے گی. تو اس کے لیے پورٹ 81 ہم استعمال کریں گے. اسی طرح UFW اچھا, یہ ہے کہ 3000 پورٹس میں نے کیونکہ اوپن کی ہوئی ہے, کیونکہ مجھے یہ فریش سرور ہے تو اس پہ یہ مجھے پورٹ اویلیبل ہے, تو میں اس کو یہی پورٹ پہ اوپن کر دوں. لیکن اگر فرض کریں اگر آپ نے پورٹ چینج کی ہے آپ نے ڈاکٹر کمپوز کی فائل میں, تو اس صورت میں آپ کو وہی پورٹ یہاں بھی اوپن کرنی پڑے گی. تو یہاں سے میں انٹر کر دیتا ہوں. اب ہم نے کرنا یہ ہے UFW انیبل کی کمانڈ کو رن کرنا ہے. یہ پوچھے گا کہ آپ اس کو انیبل کر دیں, آپ نے وائی پریس کر دینا ہے. تو یہ ہماری فائر وال ایکٹیو ہو چکی ہے. اب کنٹرول ایل کرتے ہیں. اب دوبارہ ہم نے UFW اسٹیٹس کرنا ہے. یہ ہمیں بتائے گا ہماری کون کون سی پورٹ ایکٹیو ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو پورٹس میں نے اوپن کی ہیں وہ تمام کی تمام یہاں پر شو ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو فائر وال ہے وہ سکسیسفلی کنفیگر ہو چکا ہوا ہے. اب ہم نے کرنا یہ کنٹرول ایل کو پریس کرتے ہیں. تو اب ہمیں چاہیے SSL سرٹیفکیٹ کے لیے انجنس باکسی مینیجر. اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھے جس میں نے انجنس باکسی مینیجر پہ انسٹال کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے, تو آپ اس آئی بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو دے سکتے ہیں. تو میں یہاں ویڈیو کو تھوڑا سا پوز کرتا ہوں اور دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں. تو میں نے اس پہ انجنس باکسی مینیجر کو انسٹال کر لیا ہے, اور اس کا یہ کنٹینر دوبارہ PS کرتے ہیں ڈوکر PS. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انجنس باکسی مینیجر کی سروس ہمارے پاس اپ ہے. اب ہم اپنے انجنس باکسی مینیجر کو براؤزر میں اوپن کریں گے اور اپنی ڈومین کے لیے SSL سرٹیفکیٹ کو ایشو کریں گے. تو یہاں ہم نے کرنا یہ ہے کہ سرور کی IP کو یہاں کریں گے کاپی, یہاں پیسٹ کریں گے :81. تو آپ یہ انجنس باکسی مینیجر کا جو انٹرفیس ہے اس کو ہم پہلے اوپن کریں گے, اور سب سے پہلے ہم اپنی ڈومین کو SSL سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے. تو یہاں بائی ڈیفالٹ جو اس کا ای میل اور پاسورڈ ہوتا ہے وہ ہے edgar@example.com, اور جو پاسورڈ ہے بائی ڈیفالٹ وہ ہے CHAN چینج. اچھا, جب آپ پہلی دفعہ لاگ ان کرتے ہیں تو آپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنا ای میل اور پاسورڈ کو تبدیل کر لیں. تو پروڈکشن میں تو یہ لازمی ہے کہ آپ اپنا کوئی ویلڈ ای میل دیجیے گا اور پاسورڈ بھی کچھ اسٹرانگ رکھیے گا. تو یہاں سے ہم چلے جائیں گے پراکسی ہوسٹ میں, یہاں سے ایڈ پراکسی ہوسٹ کریں گے. سب سے پہلے ہم اپنی ڈومین لکھیں گے یہاں. تو ہماری یہ ڈومین ہے, کنٹرول C, اور یہاں وی کر دیں گے, پیسٹ کر دیں گے اور ٹیب کا بٹن پریس کریں گے. یہاں اس کے HTTP ہی رہنے دیجیے گا. اچھا, یہاں آپ سرور کی IP بھی دے سکتے ہیں, اگر نہیں تو دوسرا طریقہ کار جو میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے انجنس باکسی مینیجر کے, اس میں یہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کنٹینر کی IP دینی ہے جو انٹرنل IP ہے.
اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کنٹرول ڈاکر انسپیکٹ. اس کا آپ نے یہ آئی ڈی لے لیں یا اس کا یہ نام لے لیں, آپ کو جو زیادہ بہتر لگے. تو میں یہ آئی ڈی لے لیتا ہوں اور یہاں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور انٹر کا بٹن پریس کر دیتا ہوں. تو یہاں سے آپ اس کو کاپی کر لیجیے گا اور یہاں اس کو پیسٹ کر دیجیے گا. پورٹ جو ہم نے لی ہے وہ 3000 ہے. یہاں سے بلاک کامن اسپائٹ کو ہم نے یہاں سے چیک کر دیا, ویب ساکٹ کو ہم نے چیک کر دیا اور یہاں سے اس کو سیو کر دیجیے. اچھا ایک چیز کلیئر کر دوں, جیسے ہی یہ Call.com کی سروس کو آپ اپ کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اس سروس کو رن ہونے میں. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ نے اس کو تھوڑی دیر بعد اگر آپ چیک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے تو یہ اس طرح سروس آپ ہو چکی ہے. اب ہم نے اس کو SSL سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہے, تو ایڈٹ پہ جائیں گے, SSL سرٹیفکیٹ کے ٹیب کو کلک کریں گے, یہاں سے نن کو جگہ ہم ریکویسٹ نیو SSL سرٹیفکیٹ پر کلک کر دیں گے. یہاں سے فورس SSL سرٹیفکیٹ کریں گے اور جو ای میل ہے وہ ہم یہاں سے ویلڈ ای میل دے دیں گے اور یہاں سے اس کو ایگری کر دیں گے اور پھر اس کو یہاں سے ہم اس کو سیو کر دیں گے. تو SSL سرٹیفکیٹ کنفیگر ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے, تو آپ نے انتظار کرنا ہے. میں ویڈیو کو تھوڑا پوز کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں SSL سرٹیفکیٹ کنفیگر ہو چکا ہوا ہے. اب ہم دوبارہ اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا SSL سرٹیفکیٹ بھی اس پہ ایکٹیو ہو چکا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ 3 ماہ کے لیے ہے. اگر فرض کریں آپ اس کا 3 ماہ کے بعد یہ رینیو نہیں ہوتا تو آپ اسی پیج پہ آ کے SSL سرٹیفکیٹ پہ آپ اس کو یہاں سے رینیو بھی کر سکتے ہیں. رینیو نو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں ٹیسٹ سرور ریچبلٹی, یا آپ ٹیسٹنگ بار میں کر لیجیے گا. اب ہم چلتے ہیں اس کا اکاؤنٹ بناتے ہیں, ایڈمن اکاؤنٹ, اور یہاں سے نیکسٹ اسٹیپ پر چلے جاتے ہیں. یہاں سے پھر نیکسٹ اسٹیپ. اچھا یہاں آپ اپنی اپلیکیشن کو انیبل کر سکتے ہیں, ڈسیبل کر سکتے ہیں. جو اپلیکیشن آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں سے انیبل کر سکتے ہیں. تو میں بائی ڈیفالٹ سب کو ہی رہنے دیتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں سے میں چلتا ہوں کانفرنسنگ میں. تو یہاں ایک فیچر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں آپ کو میٹنگ شیڈول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ویڈیو لنک بھی جنریٹ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مختلف سروسز ہیں جو آپ چوز کر سکتے ہیں. مثلا ڈسکورڈ کے ذریعے بھی آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں. تو میں اس میں کرتا ہوں GC. یہ اوپن سورس ہے اور فری ہے. اگر آپ کے سرور پر یہ GC انسٹال ہے, اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آئی بٹن میں آپ کو اس کا ویڈیو دے دوں گا. تو آپ اس کو اپنے پرسنل سرور پر انسٹال کر کے آپ اس کو یہاں کنفیگر کر سکتے ہیں. کرنا یہ ہوگا کہ آپ ایڈٹ پہ جائے گا تو یہاں آپ اپنا URL دے دیں گے GC میٹ کا اور یہاں سے اس کو سیو کر دیں گے. تو اس سے ہوگا یہ کہ یہ بائی ڈیفالٹ GC کی بجائے آپ کا جو سیلف ہوسٹڈ GC ہوگا اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو جائے گا. کیونکہ تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا. تو میں یہاں سے اس کو فنش کر دیتا ہوں. تو اب یہ آپ سے ٹائم زون کا پوچھے گا. اچھا اب آپ نے یہاں اپنا ٹائم زون سیٹ کرنا ہے. تو میرا بائی ڈیفالٹ کراچی میں ہے, پاکستان میں ہو تو میرا بائی ڈیفالٹ کراچی سلیکٹ ہو گیا. آپ کا جو بھی ہوگا آپ وہاں اپنی مرضی کا یہاں سے ٹائم زون سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ نے نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جانا ہے. اگر آپ کیلنڈر اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں اس کو اسکپ کر دیتا ہوں. اگر کوئی سروس کرنا چاہتے ہیں جیسے GC بتایا تھا, GC سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوگا, جیسے ہی آپ کو میٹنگ جنریٹ کرے گا تو اس کے ساتھ GC کا ایک ڈیفالٹ لنک بھی ہو جائے گا جو کو ای میل کے ذریعے مل جائے گا. تو میں یہ اس کو کنیکٹ کرتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسے کام کرتا ہے. تو یہ کنیکٹ ہو گیا ہے. یہاں سے ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہاں آپ اپنا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کس ٹائم اویلیبل ہوں گے. تو 9 to 5 تو میں ایز اٹ از رہنے دیتا ہوں. یہاں آپ اپنی پکچر دے سکتے ہیں, اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو میں ایز اٹ از رہنے دیتا ہوں. آپ اگر کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر لیجیے گا. تو جیسے ہی آپ اس میں لاگ ان کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا انٹرفیس ملتا ہے جس میں وہ مختلف ٹیمپلیٹس ہے. 30 منٹس کی میٹنگ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ, 15 منٹ کی میٹنگ, ٹھیک ہے, سیکرٹ ہے, اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ نئی میٹنگ کو نئی ٹیمپلیٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ یہاں کر بھی سکتے ہیں. تو اس میں آپ کر سکتے ہیں 16 منٹس, ٹھیک ہے, 16 منٹس. اچھا ڈیوریشن آپ نے یہاں منٹس پہ دینا تو آپ یہاں 60 کر دیجیے گا اور یہاں سے کنٹینیو کر دیجیے گا.
اچھا اس میں آپ مختلف چیزیں بھی اس میں آپ اویلیبلٹی کر سکتے ہیں کہ اپنی اویلیبلٹی کے حساب سے آپ اس کو یا شیڈول کر سکتے ہیں، لمٹس کر سکتے ہیں کہ بیفور ایونٹس بفر کتنی دیر پہلے آپ کو بفر ہونی چاہیے. نوٹیفیکیشن کی آپ سیٹنگ یہاں کر سکتے ہیں. اگر آپ ایڈوانس میں چلے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں، یہ پورا ایک یعنی کہ بڑا بہترین شیڈولنگ اپلیکیشن ہے. اگر آپ اپنی کوئی شیڈول میٹنگس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کلائنٹ کے پاس یہ انٹرفیس دے سکتے ہیں. اسی طرح ایپ اگر اس سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو روز ایپ اسٹور میں چلے جائیں گے تو آپ کو مختلف ایپس مل جائیں گی تو جو آپ اس میٹنگ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کو میٹنگ کنیکٹ ہو تو جس کے ساتھ ہو جائے گی، یا اور بھی کافی ہے، زیپیئر ہے، ڈین ہے، زوم ہے، زوہو کیلنڈر ہے. تو آپ دیکھ لیجیے کون کون سی سروس آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میٹنگ میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. ورک فلو ہے، ویب ہک ہے. ویب ہک بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ راکٹ چیٹ ہے یا کسی دوسری اپلیکیشن کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک نوٹیفیکیشن جنریٹ ہوگا جو آپ کو وہاں اس اپلیکیشن میں مل جاتا ہے. اگر آپ اس کو مزید ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ان کے جو آفیشیل چینل ہے call.com کا، اس پر آپ ضرور وزٹ کیجیے گا. یہ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا. اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ تمام نئے فیچرز اور جو بھی اس کی استعمال کرنے کا طریقہ ہے، کس طرح کرنا ہے، تو یہ آپ کو تمام اس میں بتایا ہوا ہے. تو آپ یہاں پہ جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، جیسا کہ فیس بک، واٹس ایپ، لنکڈ ان، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. اور اگر اس ویڈیو میں کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کو اس کا حل جلد سے جلد بتا سکوں. اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اس طرح کی ویڈیوز کے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.